الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہماری آج کی یہ نشست سید الشہداء خیر الشہداء عم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، فضائل اور مناقب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، کیونکہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو افضل الشہداء، سید الشہداء کا، خیر الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ اور یقیناً جو لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور سید الشہداء کے مقام پر سلام پیش کرتے ہیں تو دل میں یہ تمنا ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، فضائل اور مناقب کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں ہم حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتب سیرت اور اسلامی مصادر سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اور کتب سیرت کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے احوال اور فضائل پر بات کی جا سکے۔ مستدرک للحاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی قبور کی زیارت فرمائی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ اب وہاں جا کر دعا کیا فرمائی ہے؟ اللہم ان عبدک ونبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء، اے اللہ بے شک تیرا بندہ اور تیرا نبی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ تیری راہ میں شہید ہو گئے، وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّ عَلَيْهِ، تو جو کوئی قیامت تک ان کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوگا اور انہیں سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ شہدائے احد ایک ایسا بلند مقام رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے قیامت تک شہدائے احد کے پاس حاضر ہونا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بنا دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا تو یہ اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، بہت مشہور آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، فرمایا انہیں ہرگز مردہ گمان بھی مت کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد کے میدان میں شہید ہو گئے، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ تعالیٰ نے
ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیا۔ اب وہ سبز رنگ کے پرندے نما کوئی سواری آج کے دور میں ہم زیادہ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو گویا کہ جہاز سے ملتی جلتی کوئی سواری ہے۔ فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں اللہ نے ان کی روحوں کو رکھ دیا ہے، اور کیا کیفیت ہے، ترید انہار الجنہ، اور یہ اڑتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جنت کی نہر پر لینڈ کرتے ہیں، اترتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا جب شہدائے احد نے اللہ رب کریم نے جو انہیں کھانا پینا اور خوبصورت مقام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم کاش کہ ہمارے بھائی بھی یہ جان لیتے کہ تو نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جہاد سے خود کو کبھی پیچھے نہ کریں اور کبھی میدان حرب سے بھاگ نہ نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا یہ پیغام میں خود انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر قرطبی کی کتاب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال پر جو بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں الاستیعاب ہے، اسی طرح اسود الغابہ ہے، اور ابن اسیر کی کتاب کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں لکھی گئیں، تو یہ ان میں سے ایک اہم کتاب ہے جس میں صحابہ کے احوال کو لکھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کا لقب اسد اللہ ہے و اسد الرسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا لقب ہے ابو عمارہ، ابو یعلا، کیونکہ آپ کے دو بیٹے عمارہ اور یعلا کی نسبت سے آپ کو ابو عمارہ اور ابو یعلا کہا جاتا ہے۔ اسلم فی السنۃ الثانیہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن 2 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اسلم فی السنۃ الثانیہ من المبعث، تو جب دوسرا برس آیا تو حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور دار ارقم میں اعلان نبوت کے 6 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض محدثین نے کہا کہ 4 برس قبل، لیکن امام ابن عبد البر نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس پہلے پیدا ہوئے۔ امام مدائنی نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلا سریہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا، اور
یہ سن 2 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تیاری کے لیے حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں ان میں حضرت ابو طالب، حضرت حارث، حضرت زبیر، عبد الکعبہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت مقوم، حضرت حجل، حضرت ضرار، قثم، ابو لہب جس کا نام عبد العزہ ہے، غیداق، یہ 12 افراد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور 13ویں بھائی حضرت عبداللہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حمزۃ سید الشہداء کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام تر شہداء کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الشہداء کہ آپ تمام تر شہداء میں سب سے بہترین شہید ہیں، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابھی آپ کی شہادت کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے ایک دوسری کتاب کے حوالہ جات سے ذکر کریں گے۔ تو یہ تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں امام ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ الکامل فی التاریخ شیخ عز الدین جن کا نام ابن اسیر ہے اور بہت مشہور مؤرخ ہیں، اور الکامل فی التاریخ کے نام سے آپ کی کتاب باقاعدہ عالم اسلام میں مشہور ہیں، اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ فآذاہ وشتمہ، تو ابو جہل نے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور شتم کیا، یعنی گالی دی۔ وَنَالَ مِنْهُ وَعَابَ دِينَهُ، اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا۔ اور اس وقت حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ جب شکار سے واپس آئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ گھر جانے سے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے اور قریش کے لوگوں سے ملاقات کرتے، کوئی بات کرنا چاہتا تو بات کرتے۔ تو جب ایک باندی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اے ابو عمارہ لو رأیت ما لقی ابن اخیک، کاش کہ تم دیکھ لیتے کہ تمہارے بھائی کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا حرکت کی ہے۔ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو سب و شتم کیا ہے، اذیت دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جواباً کچھ نہیں کہا۔ تو حدیث میں ہے کہ حضرت حمزہ غضبناک ہوئے اور ابو جہل کے پاس گئے، اور جو قوس آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے وہ ابو جہل کے سر پر زور سے ماری، اسے لہو لہان کر دیا، اور فرمایا کہ تم محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب و شتم کرتے ہو، وَأَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ فردد علی ان استطعت، تو اب تم جو چاہتے ہو وہ کر لو۔ تو جب ابو جہل کو لوگ بچانے کے لیے آگے آنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، میں نے ان کے بھائی کے بیٹے کو نعوذ باللہ سب و شتم کیا ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تقویت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے قرآن سننے پر مسلمان ہوئے، یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے
وہ اپنی بہن کی استقامت کی وجہ سے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے۔ اور جب آپ مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے دار ارقم کی طرف آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور الکامل میں لکھا ہے کہ فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب دروازے پر ایک جھری سے ایک صحابی نے دیکھا کہ دروازے پر تو حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ فقال حمزہ اذن لہ، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، فإن كان جاء يريد خيرا بدلنا له، تو اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم خیر ان سے حاصل کریں گے۔ وَإِنْ أَرَادَ شَرًّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، اور فرمایا اگر وہ شر کے ارادے سے آئے ہیں تو میں انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی فرمائی ہے۔ اب ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور دونوں نے حضرت سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، اور بدر میں آپ نے عتبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا، اور حضرت ابو عبیدہ نے ولید کو زخمی کیا، اور پھر بعد میں ان تینوں نے مل کر اس کو قتل کیا۔ غزوہ بدر میں بھی علم حضرت حمزہ کے پاس تھا، غزوہ بنو قینقاع میں بھی علم حضرت حمزہ کے پاس تھا، اور بعض اوقات آپ ان کلمات کے ساتھ بھی دعا فرماتے تھے کہ اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے طفیل اور تیری سب سے بڑی رضا کے طفیل دعا کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کرنے کا ایک خاص طریقہ تھا، اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ طبقات کبریٰ ابن سعد کے بعض حوالہ جات سے ہم آپ کی سیرت اور سوانح پر بات کریں، تو اس لیے میں نے دیگر کتابوں کے بعض حوالہ جات کو پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اور آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت احیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قربت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی کہ تقریباً 2 برس کا فرق ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گویا کہ ہم عمر ہیں۔ اور ہمارے شیخ حضرت سیدنا عبد الناصر ابو بکر الشاذلی المشیشی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہو جائے تو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ لیکن اگر کسی سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نہ کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اللہ ورسولہ احق ان یردوہ
فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں. ضمیر واحد کی استعمال ہوئی کہ محمد الرسول اللہ کو راضی کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. اور ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کسی چیز کے بارے میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میرے شہر سے باہر چلے جاؤ. تو جب وہ بیدار ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو اب زندگی اور موت برابر ہو گئے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی کیفیت ہو گئی. تو جب وہ ہمارے شیخ کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سید الشہداء کی بارگاہ میں جاؤ، ایصال ثواب کرو اور ان کے وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم سے راضی ہو جائیں. تو یہی عمل کیا تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ تم نے سید الشہداء کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا ہے، میں تم سے راضی ہوں لیکن میرے شہر سے چلے جاؤ. تو وہ بیدار ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ دیکھو حضور تم سے راضی ہو گئے، ابھی واپس چلے جاؤ. تو لہٰذا اتنا بلند مقام ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عطا ہوتی ہے. آپ نے 3 شادیاں کی تھیں، خولہ بنت عامر اور خولہ بنت قیس اور سلمہ بنت عمیس. ان 3 خواتین سے آپ نے نکاح کیا اور آپ کی تمام اولاد امجاد کا یکے بعد دیگرے وصال ہو گیا، اور اس وجہ سے ولا عقبن، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فلم یبق لحمزہ بن عبد المطلب ولد ولا عقب، تو اب آپ کی کوئی اولاد ظاہر ہے کہ اس انداز سے موجود نہیں ہے. امام ابن سعد اپنی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ قال اخبرنا محمد بن عمر قال اخبرنا عبد اللہ بن محمد بن عمر قال آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وإليه أوصى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد حين حضر القتال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو زید بن حارثہ کا بھائی بنایا. اور جب حضرت حمزہ احد کے میدان میں جانے لگے اور جب جنگ کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام مال کی وصیت جس شخص کے لیے فرمائی تھی، اتنی محبت کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ کے لیے. ایک اور روایت ہے کہ اول لواء عقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین قدم المدینہ لحمزة بن عبد المطلب. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جہاد کا سب سے پہلا جھنڈا اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے لشکر کے ساتھ جو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک بڑی تجارت کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس کے بعد ایک بڑی جنگ وہ مدینہ منورہ پر نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلط کریں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سریہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا، اور اس وقت قریش کے لشکر کی قیادت ابو جہل بن ہشام کے پاس تھی. اس کے پاس 300 سوار تھے. فانصرف ولم یکن بینہم قتال، اور جنگ کی کوئی باقاعدہ نوبت نہ آ سکی.
ایک اور روایت میں اس کا ذکر ہے کہ حمل حمزۃ لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ بنی قینقاع، جو یہود کے ساتھ پہلا مارکہ ہوا ہے تو اس مارکے میں بھی جو جھنڈا حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور روایت میں اس کا ذکر ہے وَقُتِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى رَأْسِ 32 شهرا من الہجرہ، ہجرت کو تقریباً کم و بیش 32 ماہ گزر چکے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 59 برس تھی۔ کانا اسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب4 سنین، اور طبقات ابن سعد میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی ولادت حضور سے 4 برس پہلے ہوئی، لیکن امام ابن عبد البر نے اس قول کو قبول نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، نہ بہت زیادہ طویل تھے اور نہ آپ کا قد مبارک بہت کوتا تھا، بہت چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، درمیانہ قد تھا۔ قتلہ وحشی بن حرب وشق بطنہ، اور وحشی بن حرب نے نعوذ باللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ وأخذ کبدہ، اور اس نے آپ علیہ السلام کا جگر نکالا۔ فجاء بها الى ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، اور عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے پاس وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر لے کر آیا۔ فمضغتها، تو ہند نے آپ کا جگر چبایا۔ ثم لفظتها، پھر اسے تھوک دیا، اور نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وجعلت من ذلك مسکتین ومعضدین وخدمتین، تو ہند نے آپ کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آپ کی ناک مبارک کو کاٹا، آپ کے مبارک ہونٹوں کو کاٹا، آپ کے مبارک ہاتھوں کو کاٹا، اور 2 کنگن بنائے، 2 بازو بند بنائے، 2 پازیب بنائے۔ اور یہ ہند ابو سفیان کی بیوی ہے، اور قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اسے بھی معاف فرما دی۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یعنی جتنی بھی جنگیں تاریخ میں ہو چکی ہیں یا قیامت تک ہوتی رہیں گی، فتح مکہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کا اظہار فرمایا ہے، تو اس کی مثال نہ ماضی میں ہو سکتی ہے اور نہ مستقبل میں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَكُفِّنَ حَمْزَةُ فِي بُرْدَةٍ، ایک چادر میں آپ کو کفن دیا گیا۔ فَجَعَلُوا إِذَا خَمَّرُوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ قَدَمَاهُ، جب آپ کے سر مبارک کو کھولتے تھے تو آپ کی ٹانگوں پر سے چادر ہٹ جاتی تھی، اور جب آپ کے مبارک پاؤں چھپائے جاتے تھے تو تنکشف عن وجہہ، تو چادر آپ کے چہرے مبارک سے ہٹ جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غطوا وجہہ، آپ کے چہرے مبارک کو ڈھانپ دیا جائے، اور آپ کی ٹانگ مبارک پر گھاس رکھ دی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ شہدائے احد کے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو میدان میں ایک نشان نظر آتا ہے، ایک چبوترا آپ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے، تو یہاں پر شہدائے احد کی قبور موجود ہیں۔ اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ وحمزۃ خال عبداللہ بن جہش، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جہش کے ماموں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وَنَزَلَ فِي قَبْرِ حَمْزَةَ ابو بکر وعمر وعلی والزبیر، ان چاروں مقدس ہستیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا ہے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس علی حفرتہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت سید الشہداء کی قبر مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا رأیت الملائکہ تغسل حمزہ لأنہ کان جنوبا ذلک اليوم، فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت حمزہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ جس وقت جہاد کے لیے آواز لگائی گئی تو آپ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس تھے، تو جب جہاد کے لیے صدا لگائی گئی تو اسی وقت اپنی بیوی سے جدا ہوئے اور جہاد کے لیے چلے گئے، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اس وقت اسی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا۔ وَكَانَ حَمْزَةُ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن شہدائے احد پر نماز جنازہ کو ادا کیا تو سب سے پہلے جس کی نماز جنازہ ادا کی وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ، اور کتنی تکبیرات ادا کی ہیں؟ 4 تکبیرات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائے۔ اور ایک بڑی اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ ثم جمع الیہ الشہداء، اب احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو تمام شہداء یکے بعد دیگرے حضور کی بارگاہ میں لائے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا۔ فَكُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُدِعَ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّهِيدِ حَتَّى صَلَّ عَلَيْهِ 70 مرة۔ تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت سید الشہداء کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نماز جنازہ ادا فرما چکے۔ اب ایک شہید احد کو لایا جاتا ہے، سید الشہداء کے برابر میں رکھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام اس شہید احد کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ان کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس طرح 70 شہیدوں کے اجساد لائے گئے، ہر ایک پر صرف ایک بار نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر شہید احد کے ساتھ 70 بار نماز جنازہ کو ادا فرمایا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بنو عبد الاشہل کے لوگوں کو اپنے شہداء پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ لیکن حمزہ لا بواکی لہ، فرمایا کہ حضرت حمزہ پر تو کوئی نہیں رو رہا۔ تو انصار کی خواتین حضرت سید الشہداء پر انہوں نے آنسو بہائے، اور اس کے بعد ان کا طریقہ ہو گیا کہ جب کبھی انصار میں کسی کا وصال ہوتا تو پہلے وہ سید الشہداء کے لیے آنسو بہاتے، پھر اپنی میت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر انہیں رونے کی اجازت دی، لیکن جب ان کا گریہ وزاری بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے ایک دن ارشاد فرمایا، جب حضرت علی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے حضور علیہ السلام کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا علی اما علمت ان حمزہ اخی من الرضاعہ، اے علی کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے رضائی بھائی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ، اور اللہ نے جو رشتے نسب سے حرام کر دیے وہ رضاعت سے بھی حرام فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے ایک دن حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یریہ جبریل فی صورتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جبریل کو ان کی شکل میں دیکھنا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جبریل امین حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں
صحابہ کرام کے سامنے بصورت انسان تشریف لاتے تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کی زیارت کرنی. حضور نے فرمایا انک لا تستطیع ان تراہ، آپ تو جبریل کو نہیں دیکھ سکتے. قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو دیکھنا ہے، مجھے تو زیارت کرنی ہے. قال فاقعد مکانک، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمزہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. فنزل جبریل علی خشبۃ فی الکعبہ، تو جبریل امین علیہ السلام کا نزول کعبہ شریف کی ایک لکڑی پر ہوا. کان المشرکون یضعون ثیابہم علیہا اذا طافوا البیت، اور جب مشرکین طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑے وغیرہ اس لکڑی پر ٹانگ دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ سے فرمایا ارفع طرفک فانظر، آپ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں اور ذرا دیکھیں کہ کعبے پر کیا ہے. تو جب آپ نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا فنظر فاذا قدماه مثل الزبرجد الاخضر فخر مغشیا علیہ، تو جو ہی آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو زبرجد ایک سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، قیمتی پتھر ہے. تو آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ٹانگوں کو اس پتھر کی صورت میں دیکھا کہ زبرجد کی سبز پتھر کی آپ کی ٹانگیں مبارک ہیں. فخر مغشیا علیہ، تو آپ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے. یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لیں کہ جب کوئی اس طرح سے کسی تجلی اور انوار کی زیارت کے بعد یا کسی فرشتے کی زیارت کے بعد کوئی کسی بے ہوشی کی کیفیت میں ہو جاتا ہے تو اپنے اپنے لوگوں کے مقامات و مراتب ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو یہ واقعہ ذکر ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کس مقام پر تھے؟ تو کسی اللہ کے ولی نے کہا اس وقت آپ مقام شوق پر تھے. تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم دائرہ ولایت میں ہو اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جو لوگ مرتبہ ولایت میں ہیں انہیں کیا معلوم کہ اس وقت اللہ کے نبی کس مقام پر فائز تھے. تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مرتبہ ولایت میں رہ کر اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کا تعین کر سکو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بے ہوش ہو گئے، اور حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر مجھ سے فرمایا یا علی نادی لی حمزہ، کہ اے علی حمزہ کو میرے لیے پکاریں، کیونکہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے کافروں کو آپ نے غزوہ بدر میں آپ نے قتل کیا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوا کرتی تھیں. آپ کے دستے مبارک میں 2 تلواریں ہوا کرتی تھیں اور فرماتے تھے انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں. اور آگے تشریف لے جاتے، پھر پیچھے تشریف لے جاتے. اور احد کے بارے میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت محمد سے یہ بات مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے یہ منت مانی کہ اگر حمزہ بن عبد المطلب پر قادر ہوئی لَتَأْكُلَنَّ مِن كَبِدِهِ، تو آپ علیہ السلام کے جگر مبارک کو چبائے گی. نعوذ باللہ من ذالک، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور تمام تر شہداء احد کا مسئلہ کیا گیا، اور یاد رکھ لیں کہ حالت جنگ میں بھی ابو جہل اور ابو لہب کا بھی مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟
حالت جنگ میں بھی ابو لہب کا، ابو جہل کا مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیسی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہوں وہ خود مفتی بنے، خود قاضی بنے، خود وکیل بنے، خود گواہ بن جائیں، خود جلاد بنیں اور کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیں، اسے برہنہ کریں، اس کی لاش کے ٹکڑے کریں، اسے جلائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ سیلفی کھینچیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں جائز ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اس پر ہم متعدد بار یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے یہ حدود و قصاص کا نظام ہے، تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو یہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے اجساد مبارک کی توہین کی گئی۔ اس نے آپ کے جگر مبارک کو چبانے کی کوشش کی لیکن نگل نہیں سکی، فلفظتھا، تو آپ کے جگر مبارک کو اس نے باہر پھینک دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار ان تذوق من لحم حمزہ شیئا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا گوشت کا ایک حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا بنا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ہند اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ پر پیش کی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزۃ النار، اللہ تبارک و تعالی حضرت حمزہ کے جسم مبارک سے کوئی ایک حصہ بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ابو سفیان اور ہند یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اور اب ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ لیکن وحشی، جس نے حضرت سید الشہداء، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بعض صحابہ نے اس سے پوچھا کہ پورا حضرت سید الشہداء کو کس طرح تم نے نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا، ذرا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں غلام تھا جبیر بن مطعم بن عدی کا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس کے خاندان والوں نے وحشی کو ہائر کیا کہ تم یہ کام کرو، اور یہ نیزہ تول کر مارنے کا بہت ماہر تھا کہ دور سے بالکل اپنے نشانے پر، ہدف پر یہ نیزہ مار لیا کرتا تھا۔ تو وحشی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہاڑ کے میرے قریب سے گزرے تو میں نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو نیزہ مارا، اور وہ آپ کی ناف مبارک میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وحشی کی طرف بڑھنے لگے لیکن نیچے گرے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت وحشی نے یہ بات کہی ہے کہ میں طائف سے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے پہچان لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وحشی ہو، حضرت حمزہ کے قاتل ہو۔ اس نے اعتراف کر لیا، اسلام لے آیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بخاری کی حدیث سے فرمایا هل تستطيع ان تغیب وجهك عنی، یہ ممکن ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے دور کر لو، میرے سامنے مت آنا۔ تو وحشی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی حاضر۔ تو وحشی نے پھر یہ کہا کہ میں نے اس امت میں سب سے افضل ہستی کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ عطا کر دیا۔ اب رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر فائز ہو گئے، حضور کی صحابیت کی برکت سے قیامت تک اب کوئی ان کے قدموں کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا، اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بحیثیت ایک صحابی ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔
تو حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے مت آنا۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جنگ ہوئی تو سورہ فتح میں یہ بات ذکر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو جہاد میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جہاد کے لیے بلایا جائے گا، اور دو ہی باتیں ہوں گی، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مسیلمہ کذاب کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں جنگ کے لیے دعوت دی، تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ تو صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ تو وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، تو ایک طرف سید الشہداء کو قتل کیا، اسلام لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس نے کہا کہ کفارے کے طور پر پھر میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ مجھے کون ہے جو حضرت حمزہ کے مقام شہادت پر لے جائے؟ فانطلق فاریناہ، تو کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو وہاں لے گئے اور ہم نے وہ مقام دکھایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء، فرمایا میں ان تمام پر گواہ ہوں، لفوہم فی دمائہم، فرمایا انہیں ان کے خون میں لپیٹ دو، فإنہ لیس من جریح یجرح فی اللہ الا جاء جرحہ یوم القیامت یدمی، فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی شہداء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، ان کا رنگ خون کے رنگ جیسے ہوگا، ان کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی، اور فرمایا قدموا اکثرہم قرآنا فجعلوہ فی اللحد، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء احد کو جو قبروں میں رکھا جائے گا تو سب سے پہلے کسے رکھیں گے؟ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اکثرہم قرآن، جو سب سے زیادہ قرآن کی قاری ہیں انہیں لحد میں سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اور سید الشہداء کو دیکھ کر حضور نے فرمایا رحمت اللہ علیک، اے حمزہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، فإنک کنت ما علمت وصولا للرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے تھے، فعولا للخیرات، نیکیاں کرتے تھے، ولولا حزن من بعدک علیک لسرنی ان اترکک حتی یحشرک اللہ من ارواح شتا، اور اگر مجھے آپ کے بعد خوف اور حزن کا خدشہ نہ ہوتا تو میں آپ کے جسد مبارک کو ایسے ہی رہنے دیتا کہ پرندے آپ کے جسم مبارک کو اچک لیتے، اور پھر مختلف مقامات سے قیامت کے دن آپ کی روح مبارک حاضر ہوتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹاور آف سائلنس پر زوراسٹرینزم میں، پارسی مذہب میں ٹاور آف سائلنس پر مردے کے جسم کو رکھا جاتا ہے اور پرندے اور گدھ آ کر وہ جسم کو نگل لیتے ہیں، لیکن اسلام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کی جگہ 70 لوگوں کا یہی حشر کروں گا، 70 کفار کا میں بھی یہی حشر کروں گا۔ تو وہی نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، لیکن کبھی کسی کا مسئلہ نہیں کیا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور صبر فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سگی بہن تھیں، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، بہت بہادر تھیں۔ تو جب احد کے میدان میں حاضر ہوئیں تو حضرت علی اور زبیر سے ملاقات ہوئی،
تو حضرت علی نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو آپ یہ واقعہ خود بیان کر دیں۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ آپ اپنی پھوپھی سے یہ واقعہ خود بیان کر دیں۔ قالت ما فعل حمزہ، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی جان کے سینے پر دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی، تو آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ رونے لگیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے 2 چادریں پیش کیں کہ کفن دیا جائے، لیکن قریب ہی ایک اور انصاری صحابی کا جسد مبارک تھا جن کے پاس کفن نہ تھا، تو ایک چادر حضرت حمزہ کو اور ایک چادر اس انصاری صحابی کو عطا کر دی گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد، جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رونے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چچا جان کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں پا سکتے کہ انہیں کفن دے سکیں۔ سر مبارک کو ڈھانکتے ہیں تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں، ٹانگوں کو ڈھانکتے ہیں تو سر مبارک کھل جاتا ہے۔ تو حدیث سنیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو یاتی علی الناس زمان یخرجون الی الاریاف، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مدینہ منورہ کے اطراف میں چلے جائیں گے، فیصیبون فیہا مطعما وملبسا ومرکبا، انہیں سواریاں، کپڑے، کھانا پینا، مطلب ایک لیوش لائف اسٹائل لوگ اختیار کر لیں گے، اور اپنے گھر والوں کو لکھیں گے ہلموا الینا، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، فإنکم بأرض جردیہ، تم تو ایک ایسی سرزمین میں ہو جہاں نہ پانی ہے نہ خوراک ہے، بڑی مہنگائی ہے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا جبکہ مدینہ منورہ اس وقت سب سے بہترین مقام ہوگا اگر انہیں اس کا علم ہو۔ فرمایا جو مدینہ طیبہ کی مشکلات پر صبر کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ فرشتے ان کے جسم مبارک کو غسل دے رہے ہیں۔ تو آج کی نشست کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی ذات اقدس جو آپ کی سیرت میں ہمارے لیے میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمیت اور غیرت میں ابو جہل کو لہو لہان کر دیا اور ایمان لے آئے۔ یہ حمیت اور غیرت ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی ہو، کہ قرآن نے کہا کہ لا تجد قوما، تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ان کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت پر بھی ایمان ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ایمان کے ساتھ ان کے دل میں اس کی محبت بھی جمع ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان اور دشمن رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے۔ فرمایا چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا جو زندگی کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا سب کچھ حضور کے نام پر فدا کر دیا جائے۔ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پشت مبارک پر انہوں نے سوار کیا۔ 2 صحابہ ہیں جنہیں یہ مرتبہ عطا ہوا کہ حضور ان کی پشت پر سوار ہوئے، صدیق اکبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب صحابہ کرام احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب بڑھے تو حضور نے فرمایا پہلے طلحہ کو دیکھو، اور فرمایا طلحہ پر جنت واجب ہو گئی۔ اور چند ہستیاں وہ ہیں جنہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ اور
ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جنت میں جو سادات اس امت کے سردار داخل ہوں گے تو فرمایا کہ میں، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور اہل بیت میں سے اور کچھ ہستیوں کا نام لیے. فرمایا جنت کے سردار. تو انہی عظیم ترین ہستیوں میں حضرت سعد بھی ہیں. صرف 20 صحابہ کرام ارد گرد رہ گئے تھے جن میں خاتون ام عمارہ بھی ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلائیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کمان کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے. آج بھی مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے جو متحف حجاز کہلاتا ہے، آپ قبلے سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، سوق تمر سے آگے، تو حجاز ریلوے کا میوزیم موجود ہے. اس میوزیم میں وہ کمان رکھی ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے سعد آپ تیر اندازی کیجئے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم 1000 تیر چلائے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سید الشہداء کی زندگی کا پیغام حضور علیہ السلام سے وفا کریں، حضور سے خیانت مت کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب کچھ فدا کر دیں، اور ایسے فدا کر دیں کہ یہ عشق اور محبت کا ہمیں وہ بھی جذبہ عطا ہو جائے جو صحابہ کو عطا ہوا تھا. اور سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی قبر پر حاضر ہوتے ایک عجیب کیفیت نصیب ہوتی، اور ایک عجیب مقام ہے کہ جب آپ وہاں سلام پیش کرتے ہیں تو آپ کو سلام کا قیامت تک جواب عطا ہوتا رہے. کیا مقام و مرتبہ ہے آپ مجھے بتائیں. اور یقین جانیں کہ جب ان کی شہداء احد کی قبور پر حاضر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جو یہودی النسل ہیں، حضرت مخیریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مخیریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، کھجور کے 7 باغ اس وقت آقا علیہ السلام کی خدمت میں جہاد میں جانے سے پہلے وقف فرمائے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ سارا کا سارا مال حضور کے لیے وقف ہے. اب قیامت تک جو لوگ اپنی پراپرٹی دین کے لیے وقف کرتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت مخیریق کو پہنچتا رہے گا. وہ بھی اسی مقام پر دفن ہے حضرت مخیریق رضی اللہ تعالیٰ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ احد کے دن جھنڈا ان کے پاس بھی تھا. جب آپ شہید ہوئے اسلام کے پہلے وہ سفیر ہیں جنہیں یثرب میں حضور علیہ السلام نے بیعت عقبہ کے بعد روانہ کیا. بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، حضور علیہ السلام کی شکل و شباہت میں مشابہت رکھتے تھے. اور جمعۃ المبارک کے پہلے امام حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور آپ کو دفن فرمایا. تو شہداء احد کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا چاہیے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام ضرور پیش کریں، اور کوشش کریں کہ ایصال ثواب ضرور کریں. آج کی نشست کو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں.